قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے ہم سب کو پتہ ہے. قرآن سکھانے میں اپنی اولاد کو ہماری کتنی محنت ہے یہ سب کو پتہ ہے. لیکن اس امت کی بدقسمتی یہ اس نے قرآن بھی چھوڑا، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. اور آج دیکھ لیں کہ کس حال میں یہ امت پڑی ہے. تو اہل بیت کی محبت نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال. فرمایا کہ اپنی اولاد کی 3 باتوں پر تربیت کرو، ادب سکھاؤ، 3 چیزوں کی محبت دو ان کو. اب پہلی چیز حب القرآن، قرآن کی محبت ان کے سینوں میں ڈالو. نمبر 2 اپنے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو. اور نمبر 3 فرمایا اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت ان کے سینے میں ڈالو. تو ہم ان تینوں میں سے کیا کرتے ہیں؟ پہلی چیز کا ذکر حضور نے قرآن کا فرمایا. قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے ہم سب کو پتہ ہے. قرآن سکھانے میں اپنی اولاد کو ہماری کتنی محنت ہے یہ سب کو پتہ ہے. قرآن سکھانے میں جتنی توجہ جتنی لگن ہماری ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم کتنی کرتے ہیں. ہمارے بچے کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا اس سے کوئی سروکار نہیں. ہمارے بچوں کو قرآن مجید کا آدھے کا بھی ترجمہ نہ آتا ہو اس سے کوئی سروکار نہیں. ہمیں دیکھتے ہیں نا دوڑ لگی ہے اسکولوں کی طرف، بچے جا رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں ماں کو ٹینشن ہوتی ہے اسکول جانا ہے، باپ کو ٹینشن ہوتی ہے جناب اسکول چھوڑنے جانا ہے. رکشے لگوائے ہوئے ہیں جناب اسکول چھوڑ کر جانے کے لیے، گاڑیاں لگوائی ہوئی ہیں، سارا کچھ کیا ہوا ہے. اور فیسیں دیتے ہیں، وہ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، فیسیں بھی لیتے ہیں، جا کر ان کی باتیں بھی سنتے ہیں اور پھر پتہ بھی رکھتے ہیں جی کہ ہمارے بچے کا حال کیا ہے. اور پھر صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے بچے اسی سرکل میں گھومتے رہتے ہیں، سکول ٹیوشن. اور شام کو تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو کوئی ماں باپ یہ نہیں پوچھتا کہ سارا دن سکول پڑھا ہے، ٹیوشن گئے ہو، نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. صبح سپارہ پڑھنے گئے تھے مسجد میں، وہ کہاں تک پہنچا، کتنا ہو گیا ہے، کتنا سپارہ پڑھ لیا ہے، کوئی صحیح پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا کہ ہم ہی پڑھتے جا رہے ہو. یعنی یہ قرآن کے بیسک معانی اور مطالب سمجھنا تو ایک الگ بات ہے. قرآن کو سمجھ کے بندہ پڑھے یہ ایک اور بات ہے. صرف دیکھ کر قرآن پڑھنا یہ ایک اور بات ہے. اور دیکھ کر قرآن پڑھنا یہاں تک بھی ہمارے بچے ابھی تک نہیں پہنچے. ہمارے اسکولوں کے نصاب میں ایک برائے نام جو ہے وہ چند صورتیں شامل کی گئی ہیں، وہی بچوں کو آتی ہیں. اور وہ بھی جو ہے وہ ہر شے کے لیے جناب استاد رکھا ہوا ہے. کیمسٹری کا ٹیچر ہے، بایو کا ٹیچر ہے، سائنس کا ٹیچر ہے، فلاں کا ٹیچر ہے. قرآن کا ٹیچر کو نہیں رکھے ہوئے اللہ ماشاء اللہ، بڑی کم تعداد ہے کہ جو ان کو اچھا قرآن پڑھائے، اچھا قرآن سمجھائے. کوئی نہیں، مطلب بات ہی کوئی نہیں ہے. کچھ اسکول ہیں جنہوں نے اس چیز کو بڑا شامل کیا ہوا ہے قرآن کی تعلیم کو، وگرنہ وہ بھی ایک لمٹ ہی ہے. تو پڑھاتا کون ہے قرآن اسکولوں کے اندر؟ مجھے کچھ پتہ ہے اس بارے میں. ٹیچراں نے کہا تھا تسی پڑھا دے ہو، آج اے حفظہ تسی پڑھاؤ ہاں قرآن پاک بچیاں نوں، کچھ سورتاں یاد کراؤ بچیاں نوں. تو ٹیچراں بھی ہو جنہوں نے آپ پڑھنا نہیں ہوتا، آپ جو ہے وہ ان کا تلفظ ٹھیک کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. بچے ہمارے یہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، بمشکل آدھا گھنٹے کے لیے پڑھنے آتے ہیں. ان کو ٹینشن ہوتی ہے اسکول جانے کی، ٹھیک ہے جی. اور کہیں آتے ہیں جی کہ ستے بچہ جی آنکھ نہیں کھلی میری، گھر دے اٹھایا کوئی نہیں. لیکن اسکول کے بارے میں کوئی لیٹ کوئی نہیں، آنکھ ٹائم سے کھلتی ہے، گھر والے اٹھاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ایک بیسک ناقدری ہے قرآن مجید کی
تعلیم کے حوالے سے کہ جو ہمارا سلوک ہے. تو اس لیے علامہ اقبال کا وہ ایک شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری رسوائی، ہماری ذلت کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے. ہم کیا کہیں کافروں کو، ہم کیا کہیں جو ہے وہ جو اسلام کے دشمن ہیں، ان سے ہم کیا بات کریں؟ ہم خود ہی اپنے آپ کے دشمن ہیں. سب سے بڑے اسلام دشمن تو ہم خود بنے ہوئے ہیں. نہ ہمیں نماز پر کا فکر ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کا فکر ہے، نہ ہمیں مسجد کا فکر ہے. جو چیزیں ہمیں اللہ کے دین نے عطا کی ہیں، ہمیں ان میں کسی چیز کا حیا کوئی نہیں، کسی چیز کا پاس کوئی نہیں. یہ بھی رمضان چل رہے ہیں، پہلے ہوتا تھا یہ سابقہ سالوں میں، پھر بھی لوگ رمضان کا حیا کرتے تھے. چلو رمضان ہے، گانے شانے نہ سنیں، کوئی ایسا برا کام نہ کریں، چلو بعد میں کریں گے، رمضان کا خیال ہے، چلو افطاری تک انتظار کر لیتے ہیں، افطاری کے بعد کچھ کریں گے. لیکن ابھی جو دیکھنے کو مل رہا ہے، روزے کے دوران دوپہر کا وقت ہے، جس کا روزہ ہے جس کا روزہ نہیں ہے، موبائل چل رہے ہیں، گانے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہر طرح کی ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے، ہر ایک شے ہو رہی ہے. تو سب سے بڑی بے قدری ہم نے دین کی خود کی ہے. ہم نے اس اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی خود کی ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، یہ شعور عطا فرمائے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی بھی پھر کہہ رہا ہوں، اپنی اولادوں کے حوالے سے کہ قرآن ان کو پڑھنا صحیح سکھائیں.